الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الحجة وما يتعلق بها. شكر الحمد لله. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ باب ثانی حجت کے بیان میں اور وہ چیزیں جو تعلق پکڑتی ہیں حجت کے ساتھ. ہاں جی. باب ثانی حجت کے بیان میں اور وہ چیزیں جو تعلق پکڑتی ہیں حجت کے ساتھ. باب ثانی حجت کے بیان میں اور وہ چیزیں جو تعلق پکڑتی ہیں حجت کے ساتھ. ثانی حجت کے بیان میں اور وہ چیزیں جو تعلق پکڑتی ہیں حجت کے ساتھ. باب ثانی حجت کے بیان میں اور وہ جو تعلق پکڑتی ہے حجت کے ساتھ. فصل فی القضایا. فصل قضایا کے بیان میں. فصل چلو جی. فصل قضایا کے بیان میں. فصل قضایا کے بیان میں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ قول شارع کے مباحث سے فارغ ہو گئے ہیں تو شروع ہوتے ہیں حجت کے مباحث میں. سوال یہ ہے کہ پھر حجت کی قسمیں بیان کرنی چاہیے تھی کہ قیاس دو قسمیں، قیاس اقترانی تو قیاس استثنائی. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں بنتی ہیں تو وہ کون کون سی وہ نہیں بیان کیا، یہ قضیہ شروع کر دی ہے. تو اس کا جواب دیا ہے لیکن جب کہ ہیں لہا حجت کے لیے مبادی کہ موقوف ہے حجت کی معرفت ان مبادی کے معرفت پر، اور وہ مبادی قضایا اور قضایا کے احکام ہیں. اس مجبوری کی وجہ سے قضایا اور قضایا کے احکام کو پہلے ذکر کیا، جیسے کہ کلیات کی بحث قول شارع کی بحث سے پہلے کی کہ قول شارع ان پر موقوف تھا. سوال جواب سمجھ آئے کہ بھی جب یہ باب ثانی حجت کے بیان میں تو حجت بتائیں تو اس کی بات تو بہت آگے جا کر آئے گی. تو یہ تو قضیے کی بات شروع کر دی. تو اس کا جواب ہے کہ حجت کی معرفت کی بول موقوف ہے مبادی کی معرفت پر. کیا مبادی جمع مبدا بجن دے اتے بشاید ہی بنیاد ہوئے. تو مبادی یہاں کون ہے؟ وحی وہ قضیے ہیں. اس مجبوری کے پیش نظر پہلے کن کی بات ہوگی؟ قضایا کی اور ان کے احکام کی. کن کی؟ بول. مشہور سوال ہے نے تھوندا جواب دیتا ہے. تین سمجھ آیا تو آنکھ دے. سوال ہے کہ یہ جب دوسرا باب حجت کے بیان میں تو پھر حجت کی بات کرتے یہ قضایا کی بات کیا شروع کر دیں؟ اس کا جواب ہے کہ حجت کی معرفت موقوف ہے مبادی پر. مبادی وہ قضایا ہے، اس لیے اس مجبوری کے پیش نظر پہلے قضایا اور قضایا کے احکام کی بات ہوگی. وہ احکام نے عکس مستوی عکس نقیز وغیرہ سارے وہ احکام جے تو پھر بات ہوگی. اگے چلو. القضیہ تو قضیے کی تعریف کرتے ہیں. قضیہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تعریف ہوگی پھر تقسیمیں شروع ہو جائیں گی. قضیہ معرفی قضیہ ایسا قول ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. جی ایسا قول ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. تمہیں بول چاہ یا ایسا قول ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے. کہ وہ قضیہ جو ہوتا ہے وہ جو خود گل ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے تے وہ پھر جس لئے خارجیات نو ویکھاں گے تو پھر ایک پاسے تسلی ہوئے گی بھی یہ گل صرف سچی ہے یا صرف گل من حیث الگل
ਦੋਵੇਂ ਇਤਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਜ਼ੀਆ ਐਸਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਅਲ ਕਜ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੁਅਰਫ ਤੇ ਕੌਲ ਉਨ मुअर्रिफ ਤੇ हमल है कि कोई नहीं। कल जे पढ़े है कि शय का जो मुअर्रिफ है वो शय पर महमूल होता है, तो महमूल होया पै कि कोई नहीं होया पै जी। कजिया ऐसा कौल है जो इत्माल रखता है सिदक और किज़ब का। ऐसा कौल है जो इहतिमाल रखता है सिदक और किज़ब का। कजिया ऐसा कौल है जो इहतिमाल रखता है सिदक और किज़ब का। कीला बाद ने यूं तारीफ की है कि होवा कजिया वो है तो मुन्नस है लेकिन भी वो जरा चूंकि वो मुअर्रफ है जी। भाई कजिया ऐसा कौल है कि उस कौल के कायल को उस कौल में सच्चा या झूठा कहा जा सके। हाँ जी, कजिया ऐसा बाज ने कहा है कजिया, और बाज ने यूं तारीफ की है यार, की बाज ने कजिए की तारीफ की है कजिया, बाज ने कजिए की यूं तारीफ की, एक तो हो गई और दूजी बाज ने कजिए की यूं तारीफ की है क्या कि कजिया ऐसा कौल है ऐसा कौल है कि उस कौल के कायल को कि कायल को सच्चा या झूठा कहा जा सके। फिर कजिया कजिया ऐसा कौल है कि उसके कायल को उस कौल में सच्चा या, ये दो तारीफा हो गई। कजिया ऐसा कौल है जो सिदक और किज़ब का, इस तारीफ के एतबार से सिदक किज़ब का ताल्लुक किसके साथ है? कायल के को वाजे जाए। ऐसा कौल है जो कौल एतमार रखता है किसका? सिदक और किज़ब का। इस तारीफ के मुताबिक सिदक किज़ब का ताल्लुक किसके साथ है? कौल के साथ। कजिया ऐसा कौल है कि उसके कायल को सच्चा या झूठा कहा जा सके। अब सिदक किज़ब का ताल्लुक किसके साथ है? कायल के साथ है। पहली तारीफ के मुताबिक सिदक किज़ब का ताल्लुक कौल के साथ है। इवें ही हुंदा है ना, जे गल सच्ची है तो कायल भी, ते जे गल झूठी है तो ऐ झूठ मारे तू तो बड़ा झूठा है। बल्ले जेड़ा कमाल सच बोले, तेरी गल तेरी तू किड्डा सच्चा बंदा है। इको मतलब हुंदा है जी कि कोई नहीं, जे गल सच्ची है तो कायल भी, ते जे गल झूठी है ते जे कायल झूठा है तो गल, जे कायल सच्चा है तो गल सच्ची है। ओ भला ठीक है। और बाज ने कहा है कजिया ऐसा कौल है कि कहा जाए कजिए के कायल को कि बेशक वो सच्चा है इस कौल में या झूठा है जी। और बाज ने कहा है कजिया कौल है कि कहा जाए उसके कायल को बेशक वो सच्चा है इस कौल में या झूठा। और बाद ने कहा है कजिया कौल है कि कहा जाए ऐसा कौल कि कहा जाए उसके कायल को बेशक सच्चा बेशक वो सच्चा है ही है इस कौल में या झूठा है। मौकीला ये तारीफ इस एतबार से है कि सिदक और किज़ब वस्फे हैं किसकी, और पहली तारीफ इस एतबार से कि सिदक और किज़ब, कजिया भी सच्चा झूठा होंदा है तो कायल भी सच्चा झूठा। ओ बोलो चाह कजिया भी ते कायल भी सच्चा या झूठा उवें मौसूफ हो सकते हैं। कजिया सच्चा ते गल सच्ची ते गल झूठी, बंदा सच्चा ते बंदा झूठा। ये पंजाबी है यार, आगो सानू ओहदी कुछ है नहीं जी। बे गल सच्ची है ते गल झूठी है। ये बंदा सच्चा है इस गल ते बंदा झूठा है इस गल। दोवें लफज बोले जाते हैं यार, कि कोई नहीं बोले जाते हैं उर्फ च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ध्यान करो गल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਲਾਮਾ ਦੁਆਸ਼ੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਮੇ ਤੋਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੈਫ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆੜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਮਲਫੂਜ਼
ਕੀ ਹੈ ملفوظ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਾਕੂਲ ਕੀ ਹੈ معقول ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ملفوظ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਮਝੇ وہ معقول ਜ਼ੈਦੁਨ ਕਾਇਮੁਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਜ਼ੀਆ ਮਲਫੂਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ قضیہ معقول ਕਜ਼ੀਆ ਮਾਕੂਲਾ ਕਜ਼ੀਆ معقولہ ਕਜ਼ੀਆ معقولہ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ملفوظ ਮਲਫੂਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ہر گل میں ہے کہ کوئی نہیں تو دیکھ جان اس بات کو کہ قضیہ بولا جاتا ہے کبھی ملفوظہ پر جڑا منہ مبارک تو نکلیا کبھی بولا جاتا ہے معقولہ پر جڑا ہوندا معنی سمجھیا نظر آ رہی تو قضیہ دو قسم ہو گیا کیڑا یہ اور اعتبار نال جڑا وہ دو قسم پڑھنا وہ وکھرے نہیں اب یہ جو قضیے ملفوظے معقولے دونوں کو قضیہ کہتے ہیں یا تو یہ قضیہ لفظ مشترک ہے کہ ملفوظہ جو ہے وہ بھی اس کا موضوعہ حقیقی ہے اور معقولہ بھی اس کا کس کا لفظ قضیہ کا لفظ قضیہ کا یا حقیقت بے اصل جو ہے نا لفظ قضیہ اس کا موضوعہ حقیقی ہے معقولہ اور ملفوظے کو مجازن جو ہے نا وہ کیا کہہ دیتے ہیں قضیہ بھلا بھی وہ بالکل ہی تو چونکہ وہ دال ہے معقولے پر اس لیے اس کو بھی مجازن قضیہ کہتے ہیں یہ دوسرا قول ہے کہ قضیے کے قضیہ بولا جاتا ہے ملفوظہ پر معقولہ پر یہ اشتراک ہے کہ دو اندے موضوعہ نے یا کہ لفظ قضیہ کا حقیقی موضوعہ کون ہے معقولہ اور مجازن بولا جاتا ہے کس کو کیونکہ ہر ملفوظہ دال ہوتا ہے کس پر وہ لفظ بول کے تو معنی سمجھیدا ہے کہ کوئی نہیں ہو بھلا افادہ تے استفادہ الوے نال اور ثانی اولا ہے ثانی اولا ہے بھی اصل ہے کہ قضیے دا موضوع حقیقی کون ہے معقولہ قضیہ جو ہے وہ دونوں بھی کی معقول کے معقولہ لکھے ہے اور جڑنا قضیہ ملفوظہ دا معنی مجازی ہے اس لیے کہ معتبر منطقیوں کے نزدیک قضیہ معقولہ ملفوظہ نہیں ہے او یا معرف تے قول شارع یہ لفظ ہوندے نے کہ معنی ہوندے نے یہ جڑا نہیں سمجھو نا بے مجہول تصوری تک جڑا معلوم تصوری پہنچاندا ہے یہ لفظ پہنچاندے نے جے لفظ پہنچان تے لفظ سارے بولی اگلا بندہ علامہ ہو جائے تے حجت یہ جو لفظ بولیں گے دو صغرے کبرے وہ پہنچاتے ہیں اس دعوے تک یا ان کا معنی پہنچاتے ہیں تو لہٰذا پھر قضیہ اصل جو ہے نا ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ قضیہ معقولہ ہے کہ ملفوظہ اور قضیے کا اطلاق ملفوظہ پر یہ دال کا نام ہے مدلول کے نام کے ساتھ اصل تو قضیہ معقولہ ہے وہ مدلول ہے اور الفاظ دال ہے تو جو مدلول کا نام تھا وہی رکھ دیا جی وَقَضَا لفظ قول جس طرح کہ لفظ قول ہے نا ایک تو ہوگا نا قضیہ ایک قول جو آکھیا القضیہ تو قول نہیں آکھیا قول جو ہے یہ بھی ملفوظ پر بھی بولا جاتا ہے اور معقول پر بھی بولا جاتا ہے زید قائم قول ہے کہ کوئی نہیں یہ جڑا منہ نال بولے یہ قول یہ بھی قول ہے تے جڑا معنی سمجھے قول ملفوظ تے قول معقول قول ملفوظ تے قول معقول زید قائم جڑا منہ نال بولے ایندا نا کی ہے قضیہ ملفوظہ جڑا معنی سمجھے تے ایندا نا کی ہے قول ملفوظ تے ایکو گل ہے قول ملفوظ دے قول معقول بس قول ملفوظ جنس ہے قضیہ ملفوظہ کے لیے قول معقول جنس ہے قضیہ معقولہ کے لیے تگو یحتمل الصدق والکذب فصل ہے اند کو نشان نکل گیا کون نکل گیا
انشاء بھی تو قول ہی ہے نا، یہ ضرب قول نہیں ہے گا، وہ تو معنی بھی نہیں ہے گا جی، لیکن وہ یحتمل الصدق والکذب نہیں ہے، لہذا وہ نکل گیا۔ ہوں اگے چل، کتنا صاف لکھا ہو خدا دی قسم، ہو جی کتاباں اگے لوگ ترسدے سن جی، مطلب پرانے مرکات وکھاواں جس تے میں پڑھیا تانوں سمجھ آوے، حاشیہ لفظ سمجھ کو نہیں ہوندا جی، ایتھے نہیں پئی، وہ تھلے پئی ہے، حضرت صاحب لیندی نہیں چوک کے بھی جس تے اسی پڑھدے سن جس زمانے چ، اتنے صاف حاشیے انہاں نال رنگ بھرے تاکہ تانوں کو سمجھ آوے بھی کی شے پڑھنی تے کیڑی نہیں۔ آئے کیڑی قوم دے متھے لگے ہیں جی۔ قسمان حملیت و شرطیت۔ قضیے کی تعریف کے بعد تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ قانون ہے پہلے شے کی تعریف کرتے ہیں پھر شے کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہوتی ہے۔ تو قضیہ دو قسم ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ قضیہ دو قسم پر ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ پھر آخر قضیہ دو قسم پر ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ تسی بھی ارشاد قضیہ فرمائیں۔ دو قسم پر ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ جنوں نا وچ مرکب تام تے مرکب مفید نہیں آکھیا، انہوں نا انہوں منطقی کی آندے نے؟ قضیہ یار کی آندے نے؟ قضیہ جنوں تے کی آکھی دے مرکب تام مرکب مفید ہے، انہوں کی آندے نے؟ قضیہ نہ امیر دے اس پہلے صفحے دے اس نے سارے نام ہی پکایا سن شیعہ دے بکھرے بکھرے جی۔ اچھا میں ہوں۔ اور قضیہ دو قسم ہے، دو قسم ہے، حملیہ حملیہ اور شرطیہ۔ اور شرطیہ۔ قضیہ دو قسم ہے، حملیہ اور شرطیہ۔ جی اما الحملیت فهو ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء او نفيه عنه كقولك زيد قائم وزيد ليس بقائم۔ اب دونوں کی تعریف، دونوں کی تعریف، پھر آگے ان کی قسمیں، پھر ان کے مسائل، یہ سارے شروع ہوں گے جی۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے، قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے، فہوا یعنی حملیہ مراد قضیہ حملیہ، ما وہ قضیہ ہوتا ہے۔ یہ حملیہ کن دی قسم ہے؟ قضیہ دی دسیا نے بجے تو تعریف کریے تو پہلی جز کون ہوندی ہے؟ شے دی جنس۔ انسان دی تعریف کدے نال کردے ہو؟ او جڑا تاق تام حل حیوان ناطق دا مان کی انسان دی تے ناطق کی ہے؟ تے کنے بار سمجھایا بھی تعریف دی پہلی جز کون ہوندی ہے؟ اگے فصلہ ہوندی ہے نا دیسیو۔ اس واسطے ہن کی آخنا ماں تو مراد کی ہے کیونکہ دی جنس اگوں فصل لانی نال۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے، یا قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، یعنی محمول کی نفی کا موضوع سے۔ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، یعنی محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے، یا قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، یعنی محمول کی نفی کا موضوع سے۔ ہاں جی قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے، یا قضیہ حملیہ وہ قضیہ کیا جاتا ہے ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، یعنی محمول کی نفی کا موضوع سے۔ پھر آخر قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم کیا جاتا ہے ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے،
یعنی محبوب کا ثبوت موضوع کے لیے، یا حکم کیا جاتا ہے ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، یعنی محبوب کی نفی کا موضوع سے۔ زید قائم، محصورے اگے آن گے دیسی دیسی مثالاں۔ زید قائم میں ایک شے قائم اس کا ثبوت ہے دوسری شے یعنی زید کے لیے کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے۔ تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ یہ کیونکہ اس میں حکم کیا گیا ہے ایک شے کے ثبوت کا، کیڑی شے؟ دوسری شے کے لیے۔ کس کے لیے؟ زید لیس بقائم، قیام کی سلب ہے زید سے، من ہے یہ قضیہ حملیہ ہے اس لیے کہ اس میں ایک شے کون؟ قیام، مصدر کڈی دیے، قیام کی نفی ہے دوسری شے سے یعنی زید سے۔ یہ موجبہ سالبہ کا چل کے آخنا ہے، ایتے صرف تعریف سچی آ رہی ہے۔ ہاں جی کیا کہ زید قائم، یہ قضیہ حملیہ ہے کیونکہ یہ نہیں آخنا موجبہ ہوگا آوے گا آندا پہ جی موجبہ سالبہ پھر کمن قضیہ حملیہ کی تعریف، کیونکہ اس میں ایک شے یعنی قیام کا ثبوت کا نہیں ثبوت ہے قیام کا ثبوت ہے دوسری شے کے یعنی وہی نہ دس نہ ویک کے۔ اور زید لیس بقائم یہ قضیہ حملیہ ہے اس لیے کہ اس میں ایک شے کی کیڑی شے دوسری شے سے یعنی زید سے۔ جی بہرحال حملیہ فہوا پس قضیہ حملیہ ما وہ قضیہ ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے یا حکم کیا جاتا ہے اس میں شے کی نفی کا دوسری شے سے، جیسے تیرا قول زید قائم، اس میں ثبوت ہے کہ کوئی نہیں، اور زید لیس بقائم اس میں نفی ہے کہ کوئی نہیں۔ جی پس حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، یا حکم کیا جاتا ہے اس میں ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے، جیسے تیرا قول زید قائم زید لیس بقائم۔ آگے چل میں قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں یہ حکم نہیں ہوتا، یعنی ایک شے کا ثبوت ہے دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی سلب ہے دوسری شے سے، حکم ہوتا ہے لیکن یہ حکم ہاں جی شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ حکم نہیں ہوتا، یعنی ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یہ حکم نہیں ہوتا۔ پہلی کتاب تنے نا اتنے تو تقدیریں ہوتی ہیں، مقدم اور تالی ہوتے ہیں، مقدم اور موجبہ ہو تو مقدم جو ہے نا وہ ہوتا ہے کیا نام ہے تالی پائی جائے گی جب مقدم پایا جائے گا، نفی ہو تو تالی نہیں پائی جائے گی جب مقدم نہیں پایا جائے گا، باقی پھر وہ جو ہے نا وہ متصلات منفاصلہ وہ ساری تفصیل پھر ہوندی پئی ہے۔ جی جی ہاں جی پھر ایک بار تعریف کرنا۔ کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ حکم نہیں ہوتا، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی دوسری شے سے، یہ نہیں ہوتا۔ اور بہرحال شرطیہ فما پس وہ قضیہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس میں یہ حکم، کیڑا حکم؟ ثبوت شے لشے یا نفی ان شے؟
نفی شے ان شے کی نفی شے عن شے یا ثبوت شے ثبوت شے لے شے ثبوت شے لے شے نفی شے ان شے ثبوت شے نفی شے ان شے بلا میں ہاں جی بہرحال شرطیہ پس وہ قضیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس میں یہ حکم ہے اور بہرحال شرطیہ پس وہ قضیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یعنی شرطیہ قضیہ وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس میں یہ حکم یہ حکم کیڑا ثبوت اجے ہن 7 واری خوایا ثبوت شے لے شے کا شے کا یا نفی شے ان شے کا عن شے کا تو آخ اور پہلا یہ نہیں بھی ثبوت شے لے شے نہیں ہے گا اور لکھا نے ثبوت اگو شے نہیں لکھیا اگے لے شے نہیں لکھیا اگے نفی شے ان شے نہیں ہے گا کہ کوئی نہیں نظر وہ لفظ بول رہے ہیں کہ ثبوت شے ثبوت شے لی شے نفی شے عن شے یہ نہیں ہے گا ثبوت شے تے نفی شے وہ کچھ لکھے نہیں جی